السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ کالر کی کتاب، یہ مثلیں یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ ایک طرف غزہ کے بچے جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ پچھلے 2 سال سے اسرائیل جو وہاں پر بمباری کر رہا ہے، تقریباً 60 سے 70 ہزار وہاں پر شہادتیں ہو چکی ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں وہاں پر، عورتیں شہید ہوئی ہیں، بوڑھے شہید ہوئے ہیں اور نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کو بلا کر، ٹرمپ کو بلا کر $600 بلین دے رہا ہے اس کو۔ تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ کر رہا ہے یہ سعودی عرب ٹرمپ کے ساتھ، $600 بلین۔ تو $600 بلین آپ کو بتاؤں کہ کتنا پاکستانی بنتا ہے؟ 16 لاکھ ارب روپیہ بنتا ہے۔ 16 لاکھ ارب روپیہ پاکستانی بنتا ہے 600 بلین ڈالر۔ تو یہ سعودی عرب ٹرمپ کو بلا کر جو ہے وہ رقم دے رہا ہے، یہ والی سرمایہ کاری کر رہا ہے اس کے ساتھ، معاہدہ کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو ان کو تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، عربوں کو۔ مسلم کنٹری ہے یہ، اسلامی ملک کنٹری، جتنے بھی اسلامی کنٹری ہیں ان کی سربراہی اس کے پاس ہے، سعودی عرب کے پاس ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ تو $600 بلین اس کو امریکہ کو دے رہا ہے، تو فلسطینیوں کا کے دکھوں کا مداوع ان کو کرنا چاہیے تھا سعودی عرب کو۔ لیکن یہ جو ہے یہ اتنا پیسہ ان کو دے رہا ہے، جو ٹرمپ کو یہ پیسہ $600 بلین دے رہا ہے، یہی پیسہ یہ فلسطینیوں کو دیتا، وہ اپنے گھر تعمیر کرتے، دوبارہ سے فلسطین کی تعمیر نو کرتے۔ لیکن نہیں، یہ $600 بلین، 16 لاکھ ارب روپیہ جو ہے یہ اس کے ساتھ سرمایہ کاری کر رہا ہے، ٹرمپ کو دے رہا ہے، امریکہ کو دے رہا ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے امیر قطر جو ہے اس نے $40 ملین کا جہاز جو ہے وہ گفٹ کیا ہے ٹرمپ کو۔ عرب جو ہیں یہ کس طرف نکل گئے ہیں، انہوں نے اپنی اصل راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ عربوں کی ہلاکت جو ہے وہ آ چکی ہے، بہت عن قریب جو ہے یہ عرب جو ہے نا ہلاک ہونے والے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ عربوں کی ہلاکت۔ یہ فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، وہ بیچارے بھوکے مار رہے ہیں، پیاسے مار رہے ہیں، ہر چیز ان سے چھین لی گئی ہے، ان کے بال بچے گھر بار کھنڈرات بنا دیا ہے۔ اسرائیل نے پچھلے 2 سال سے بمباری کر کے وہاں پر فلسطین میں کھنڈرات بنا دیا ہے۔ تو وہ بیچارے در بدر پھر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے دکھوں کا مداوع کرتے، یہ $600 بلین ان کو دے رہا ہے امریکہ کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عربوں کی ہلاکت جو ہے وہ آ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم کے آخری گڑھے میں پھینکے جائیں گے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ یہ فلسطینیوں کو ساتھ دیتے، فلسطینیوں کو پیسہ دیتے، یہ کفار کو اپنے ملک میں بلا کر $600 بلین دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد عرب جو ہیں وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ عن قریب جو عرب جو ہے نا وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے، ان کی کسی نے مدد نہیں کی۔ تقریباً 56-57 اسلامی ملک ہیں، کوئی بھی نہیں بولا ان کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں۔ تو ٹرمپ نے جو ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ بندی تو کروا دی، سیز فائر کروا دیا، لیکن اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، ان کو اسلحہ دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، دفاعی ٹیکنالوجی دے رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی قرآن پاک فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ تو یہ عرب اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہیں کہ یہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ ان سے زیادہ یہودی نہیں بن جاؤ گے، ان سے زیادہ عیسائی نہیں بن جاؤ گے، اس وقت تک یہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ آپ جیسے مرضی ان کے ساتھ دوستیاں کر لو، ان کو دوست بنا لو، آپ کے دوست اس وقت تک بن ہی نہیں سکتے جب آپ ان سے زیادہ یہودی نہ بن جاؤ، ان سے زیادہ عیسائی نہ بن جاؤ۔ تو ان کی ہلاکت جو ہے وہ آ چکی ہے عربوں کی، بہت ہو گیا، انہوں نے اسلام کے حدود جو ہے وہ ان کو پار کر دیا ہے۔ فلسطین بیچارے وہ تڑپ رہے ہیں، پیاس سے وہ تڑپ رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں مل رہا، کوئی چیز نہیں مل رہی کھانے کو، قحط برپا ہے فلسطین میں، غزہ میں۔ تو عرب جو ہے یہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، حج اور عمرے کے پیسے سے یہ عیاشیاں کرتے ہیں، اس ایمان نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد انتقام لے گی ان عربوں سے اور مسلمانوں سے جنہوں نے اسلام کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔